کیا آپ جانتے ہیں لا آف مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ بیسکلی دعا. The law of manifestation is the belief that your thoughts, feelings and beliefs create your physical reality. یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے گولز کو ویژولائز کریں اور صرف پازیٹیو انرجی پہ فوکس کریں with the power of gratification, then آپ کا جو آؤٹ کم ہے وہ آپ کی ریالٹی بن جائے گا. جب ہم دعا کرتے ہیں تو we put a certain amount of توکل and trust اللہ تعالیٰ کی ذات میں. نارملی ہمارے مائنڈ میں ہمارے دو پرسیپشن ہوتے ہیں. ایک ہمارا آج کا پرسیپشن یعنی جو ہم آج ہیں، اور ایک ہماری فیوچر سیلف جو ہم ہوں گے. But do you know quantum mechanics میں there was an experiment where they split a particle into two and then they separated both the particles with miles of distance. تو یعنی ایک پارٹیکل بیٹھا ہوا ہے کراچی میں اور ایک پارٹیکل بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں. Now what they did was they reflected certain experiments on one part of the particles and saw that those exact changes that particle one entails are reflecting on the second particle as well. یعنی وہ پارٹیکل سیپریٹ تھے ہی نہیں. ٹائم اور اسپیس کا جو پرسیپشن ہے that is only in our mind. ہماری فیوچر سیلف بھی ہم ہے اور ہماری آج کی سیلف بھی ہم ہیں. ہم سیپریٹ نہیں ہیں. یعنی جو بھی چیز آپ بننا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کی انرجی کو اڈاپٹ کرنا ہوگا، اور اس کی انرجی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو دس پرسیپشن کہ میں اپنی فزیکل سیلف سے سیپریٹ نہیں ہوں. اگر آپ آج ہی بلیو کرتے ہیں کہ آپ وہ انسان ہیں جو آپ فیوچر میں بننا چاہتے ہیں، دین آلریڈی یو ہیو بیکم دیٹ پرسن جو وہ چیزیں کرے گا جو فیوچر والے بندے کو کرنا چاہیے. جیسے کہ this experiment in quantum mechanics changed the way scientists see time domains. It changed the way we see future. Yani there is no future. Reality entails everything. That is what manifestation says. کہ اگر جو چیز آپ پانا چاہتے ہیں، اگر آپ already imagine کر لیں کہ وہ چیز آپ کے پاس ہے، تو آپ اس ایگزیکٹ آؤٹ کم کو اپنی لائف میں کریٹ کر سکتے ہیں، یا آپ اس ریالٹی کو خود تک اٹریکٹ کر سکتے ہیں through adopting the energy that reality entails. through adopting the energy جو اس ریالٹی میں آپ کی ہونی چاہیے. یعنی اگر میں یہ کہتی ہوں کہ I am a woman who has a business, who owns a business and I have a very disciplined life, then for me to manifest that life I have to adopt that energy جو میری تب ہوگی جب میں وہ لائف آلریڈی جی رہی ہوں گی. یعنی جب میں بزنس وومن ہوں گی تو میں کس طرح سے آپریٹ کروں گی، میں کس طرح سے فیصلے لوں گی، میں کس طرح سے اپنا ٹائم یوٹیلائز کروں گی. This is what manifestation says. Now the key principle that the law of manifestation is built on is belief and certainty. یعنی آپ کا یقین ہے کہ آپ جو چیز مانگ رہے ہیں، آپ جو چیز ویژولائز کر رہے ہیں، آپ جو چیز اپنے لیے چاہتے ہیں وہ آپ آلریڈی ہیں. اور جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو we put a certain amount of yaqeen and tawakkul in that dua, knowing that Allah Ta'ala will accept that dua or will give you something better. آپ نے وہ بات تو سنی ہوگی کہ انسان کا کیلیبر اس کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے. جس قدر اس کی دعائیں ایلیویٹ ہو جاتی ہیں اتنا ہی وہ انسان ایلیویٹ ہوتا جاتا ہے، دنیا کی ریلم سے باہر نکل کے کسی اور ریلم میں پہنچ جاتی ہیں. بچپن میں جو ہم دعائیں کرتے تھے وہ دعائیں بہت مختلف ہیں ان سے جو دعائیں ہم آج کرتے ہیں. We can call it a more mature version. Obviously دعا میں کچھ میچور نہیں ہوتا، بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ with ٹائم ہماری دعائیں اسینڈ ہوتی گئی ہیں، یعنی وہ اوپر جاتی گئی ہیں. اور جتنی زیادہ ہماری دعاؤں کا لیول اوپر جاتا ہے اتنا ہی زیادہ ہماری ریالٹی اوپر جاتی ہے. یعنی اب ہم اپنے لیے وہ چیز تصور کر رہے ہیں. میں نے کبھی زندگی میں پہلے یہ چیز نہیں مانگی، بٹ اب میں یہ چیز بہت زیادہ مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو بہت وسیع کر دے. یعنی اس سے چیزوں کی مصلحت سمجھ آنے لگے، کیا ہوا، کیوں ہوا، اسے حکمت آ جائے. حکمت آنا کیا ہوتا ہے؟ حکمت یعنی کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پہ رکھنا سیکھ جائے میرا دل. آپ خود سوچیں کہ ظلم اور حکمت کا فرق کیا ہے. ظلم یعنی آپ نے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کے اوپر رکھ دیا، جو کہ ہم کافی ساری چیزوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور حکمت یہ ہے کہ جس چیز کی جو جگہ ہے آپ اس کو اسی جگہ پہ رکھتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ ود ٹائم میری دعائیں ایلیویٹ ہوئی ہیں. تو جب آپ کی دعائیں ایلیویٹ ہونے لگ جاتی ہیں تو آپ کی ریالٹی بھی ایلیویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں لٹرلی ہر دعا مانگنے کے بعد میں یہ سوچتی ہوں کہ میری دعا ہو گئی قبول. مجھے یقین ہوتا ہے کہ میری دعا ہو گئی قبول، اور تھوڑے دن بعد میں اثر دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ واقعی جو میں نے دعا مانگی تھی اس کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں، وہی ہو رہا ہے جو میں نے دعا میں مانگا تھا. So the key components to manifest something in your life is first to know exactly what you want. یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا چاہیے.
اگر آپ کو نہیں بھی پتہ ہے، آپ کے اندر یہ سرٹینٹی ہونی چاہیے کہ جب میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ ول ڈو دا بیسٹ. اور یہ یقین اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ تصور کہ مجھے اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں پتا، یہ آپ کو ہانٹ کرنا چھوڑ دیں. The next step is to believe and be certain that جو بھی میں نے چیز مانگی ہے that is gonna be fulfilled. دعا کے بعد فوراً اس بات کا یقین آ جانا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور دل میں سکون کا اتر جانا. And the third step is to show gratitude، یعنی کہ شکر ادا کرنا کہ میری دعا ہو گئی قبول. جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہم اس انرجی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں جو تب آتی ہے جب ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے. اینڈ لا آف مینیفیسٹیشن یہ کہتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز مینیفیسٹ کرنا چاہیں جو آپ کے فیوچر میں آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس ہوگی اور ابھی نہیں ہے، تو یو اڈاپٹ دا انرجی آف دیٹ تھنگ. یو شوڈ ایکٹ لائک کہ وہ چیز مجھے مل چکی ہے اینڈ آئی وڈ ڈو دا تھنگس جو میں تب کرتا جب وہ چیز میرے پاس ہوتی. That comes with gratitude. You adopt the energy that you would need when the thing is yours. And the fourth and the last step, which is essential for everything that we ask Allah and that we ask the universe to give us, is taking action. Yani ke we know exactly what we want, we have manifested it, we have visualized it, and we have a certain belief that we will get it. Third is to have shukr and gratitude. وہ چیز مجھے مل چکی ہے، یعنی you adopt that energy جو آپ تب adopt کرتے جب وہ چیز واقعی آپ کے پاس ہوتی ہے. آپ خود سوچیں نا، آپ نے شکر ادا کر دیا، آپ کے دل میں سکون آ گیا، یعنی آپ کے پاس اب وہ چیز ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں اس چیز کو انٹیل کرتا ہوں، آلریڈی وہ میری ہے. اور تب جو سکون آپ محسوس کرتے ہیں، تب جو انرجی کے اسٹیٹ میں آپ جائیں گے، that would be of a person who attracts things to themselves. And then the fourth step is to take action. جب آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ چیز آپ کی ہے تو اب آپ کو ایکٹ بھی ویسے ہی کرنا ہے کہ اب میرے پاس وہ چیز ہے تو اب میں کیسے ایکٹ کروں گا. یعنی اگر کوئی چیز ہے جس کو آپ بہت زیادہ obsess کر رہے ہیں، اب آپ یہ سوچیں کہ جب وہ چیز مجھے مل جائے گی تو میرا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا. یعنی اگر کوئی انسان ہے جس پہ آپ obsess کر رہے ہیں، جب وہ انسان آپ کو مل جائے گا تو obviously you would not keep obsessing them. آپ کی انرجی کہاں ریورٹ بیک ہو جائے گی؟ خود پہ. دین آپ کی انرجی جب خود پہ ریورٹ بیک ہو جائے گی تب آپ کیا کریں گے؟ تب واٹ وڈ یو وانٹ فار یور سیلف. تو وہ چیز آپ ابھی کرنا شروع کر دیں. جس طرح آپ خود کو ایلیویٹ کریں گے، جس طرح آپ خود پہ کام کریں گے. اگر آپ کو کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، آپ اس کے لیے کیا ایکشنز لیں گے. اگر آپ کو 9 to 5 کوئٹ کرنی ہے تو واٹ وڈ یو ڈو ڈفرینٹ جو آپ اب تک نہیں کر رہے، وہ آپ کرنے لگ جائیں گے. تو ان پیور مینیفیسٹیشن فارم اٹ سیز کہ ہیومن از دا سینٹر آف پاور، یعنی آل دا پاور لائز ان سائڈ آس ہیومنس. سائنس ہی کہتی ہے کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے دیٹ از میڈ ود دا ایلیمنٹ آف گاڈ اینڈ وی کین لٹرلی کریٹ آر اون ریالٹی. اینڈ دعا از آر بلیف کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، جب ہم اللہ سے یقین سے مانگتے ہیں تو ہم جو مانگتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے. اور اگر وہ نہیں ملتا تو اس سے بہترین ملتا ہے. یعنی آگے بڑھنا اور ایلیویٹ ہونا از دا شیور تھنگ، یہ تو ہوگا ہی ہوگا. تو جب آپ دعا کریں یا جب آپ مینیفیسٹ کریں تو فرسٹ اپنے کور بلیفس کو ریفریش کریں اینڈ بی 100% مائنڈفل کہ جو بھی چیز آپ کلیئرٹی کے ساتھ مانگیں گے وہ آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. جتنی زیادہ آپ کی دعائیں خوبصورت ہوتی جاتی ہیں، پیاری ہوتی جاتی ہیں، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسینڈ کرتا جاتا ہے، آپ کے لیول کو بڑھاتا جاتا ہے. بٹ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس سکون کا آنا ہے جو آپ دعا کرنے کے بعد محسوس کرتے ہیں. اس انرجی کے اسٹیٹ میں داخل ہونا ہے جہاں آپ کو یقین ہو کہ وہ چیز مجھے مل گئی ہے، وہ چیز مجھے مل جائے گی اگر نہیں بھی ملی ہے تو یعنی اب جب وہ چیز مجھے مل گئی ہے یا مل جائے گی تو اب مجھے اس کی فکر تو نہیں کرنی چاہیے. جیسے جب ہم کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو ہم آرڈر دے دیتے ہیں اینڈ دین آرڈر دینے کے بعد دیر کمز اے ڈیلے آف 45 to 30 minutes. تو اس ڈیلے میں ہم مسلسل پریشان نہیں ہوتے رہتے کہ ہمارا آرڈر آئے گا یا نہیں آئے گا. وی سٹ سرٹن. پھر ہم اور چیزوں پہ فوکس کرنے لگتے ہیں، ہم اپنا سوشل میڈیا اسکرول کرتے ہیں، ہم آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں. ہم اس چیز کو لے کے پریشان تو نہیں ہوتے نا آئے گی کہ نہیں بھی آئے گی، مینیو والی چیز جو میں نے آرڈر کی ہے وہی آئے گی یا کوئی اور چیز آئے گی. ہم ایسا کچھ بھی نہیں سوچتے نا. وی نو ایگزیکٹلی اینڈ وی آر سرٹن کہ یہی چیز آئے گی. تو ہم اپنی انرجی کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، ہم اپنی انرجی کا فوکس وہاں رکھتے ہی نہیں ہیں.
then we start focusing on different things. So that is what you need to do after making dua and after practicing manifestation. کہ اب یہ چیز میں نے سوچ لی, یہ چیز میں نے مانگ لی, اب میرا یقین ہے کہ یہ مجھے مل گئی ہے. now I should act as if that thing is already mine. جب آپ یہ کرنے لگیں گے then آپ کی زندگی میں بہت اچھے رزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے. بیکاز now instead of obsessing over something, you will focus on what actions you could take to elevate yourself to become capable of that thing.